رک نہیں سلامتی امام زمانہ سلوات. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی تضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب زلفة لدیہ والوصول الیہ فامرنا لعداء فضل الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل أيمن يوم عيدنا فأفضل ما صاحبناه خير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرضا من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك واشكرهم لما أوليت من نعمك وأكرمهم بما شرعت من شرائعك وأوفقهم أما حذرت من نهيك على سرائر خلقك في يوم هذا وساعتي هذا مستقري. هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنزه لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على عهد من خلقك وعجزه أن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من انبیائک عن امته انک انت العزیز الحکیم. اللہم حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، ہفتے میں ایک روز آتا ہے جمعے کا روز، جسے عید کا روز کہا گیا ہے، اور خاص طور سے غریبوں کے لیے کہا گیا ہے جو حج کو نہ جا سکے وہ اول وقت نماز جمعہ اور خطبات کو سنے تو وہی جو حج کا ثواب ہے وہی اسے جمعے کا ثواب پروردگار عطا فرمائے گا. جیسا کہ بارہا یہ جملہ میں عرض کیا کرتا ہوں، اتنی بڑی کالونی ماشاءاللہ سے، اور اطراف میں اسے شیعہ کالونی کہا جاتا ہے. سجادیہ کالونی سے لوگ کم جانتے ہیں، شیعہ کالونی سے لوگ زیادہ واقف ہیں. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے تقریباً 400-500 گھروں کی آبادی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نماز سے دور ہیں، جبکہ خداوند عالم نے جمعے کے روز کو عید کا روز قرار دیا ہے. اور جمعہ رکھا کیوں گیا ہے؟ تاکہ اطراف کے مومنین آگے جمع ہوں، ہر ایک سے ملاقات ہو، حال چال معلوم ہو، دوسرے لوگوں کے اقتصادی مالی حالات پر غور و فکر کیا جائے.
یعنی اگر کوئی مومنین پریشان حال ہوں تو ایک جب مومنین جمع ہوں گے اور ان کی پریشانی کو بتایا جائے گا تو یہی مومنین کوئی نہ کوئی مرد مومن اٹھ کر ان کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ بہرکیف لیکن جو جمعے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ واجب کی نیت سے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، میں برابر اس وجہ سے دہراتا رہتا ہوں کہ بہت سے بچوں کو نہیں معلوم ہے، انہیں بتایا جائے۔ اگر آپ واجب کی نیت سے 2 رکعت نماز جمعہ ہے، واجب کی نیت سے اگر نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر ظہر کی نماز ساقط ہے، نہ پڑھیں۔ اگر آپ مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں نماز جمعہ تو آپ کو دونوں نماز پڑھ لی ہیں، ظہر کی بھی جو فرادہ پڑھیں گے اور عصر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن نماز کے لیے شرط کیا ہے کہ اگر آپ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس کی نیت ہوگی، بچوں کے لیے بتا دوں کہ نماز جمعہ میں پڑھتا ہوں 2 رکعت با جماعت، کوئی ضروری نہیں کہ پیش امام کا نام لیا جائے، جماعت کے ساتھ کہہ دینا ہی کافی ہے، قربتاً الی اللہ۔ اگر واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو قربت کے بجائے واجب کہیں، قربتاً الی اللہ۔ اور اس کے بعد نماز ظہر آتا ہے، اس کو آپ فرادہ پڑھیں گے، پھر عصر آئے گی، عصر کی نماز با جماعت ہے، جماعت کے ساتھ ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جیسے پیش امام آپ کو عادل نہیں لگتے ہیں، آپ کے حساب سے وہ معتبر نہیں ہیں، وہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیش امام کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ جماعت میں کھڑے ہوں گے، نیت دل میں کریں گے فرادے کی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ لیکن نماز کے لیے پاک ہونا، طہارت ہونا ضروری ہے۔ یہ جملہ میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو طہارت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہیں۔ اگر ہم دینی تعلیم سے قریب ہوں گے تو ہمیں مسئلے مسائل معلوم ہوں گے۔ لہذا خطبے میں کہا یہ گیا ہے اقتصادی حالات پر غور کریں اور اس خطبے میں مسئلے مسائل بیان فرمائیں۔ تو طہارت پہلے شرط ہے۔ جو بالغ ہو گئے یعنی 15 سال کی عمر ہو گئی ہے، سوتے میں جاگتے میں منی کا خارج ہو جانا، جسے بلوغ کہتے ہیں، بالغ ہو جانا، جن کو نہیں پتہ ان کے لیے نہیں، یعنی کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گے، اس کے بعد 3 لوٹے پانی یا بالٹی، علیکم السلام، جسے 2 طریقے سے بتایا گیا، ایک ارتماسی ہوتا ہے، ایک ترتیبی ہوتا ہے۔ ترتیبی بتا رہا ہوں کہ ترتیبی اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے لوٹے پانی لیں گے اور نیت کریں غسل جنابت۔ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے، بہت سے شادی شدہ ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہے غسل جنابت کہتے کسے ہیں۔ خدا قسم زندگی بھر نہاتے رہیں اور غسل نہ کریں، پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہ غسل جنابت میں کرتا ہوں ترتیبی، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اتنا جملہ کہہ دے کافی ہے، ویسے جملہ تو بڑا لیکن اتنا ہی کہہ دے کافی ہے۔ غسل جنابت میں کرتا ہوں ترتیبی واسطے نماز کے، تو آپ کو اس وقت وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر نماز کا وقت نہیں ہے، صرف پاک ہونے کے لیے غسل کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ غسل جنابت میں کرتا ہوں ترتیبی واجب قربتاً الی اللہ، جس کو سر و گردن پر ڈالیں گے، اس کے بعد دوسرا لوٹا داہنی جانب ڈالیں گے، پھر پیر کو تھوڑا سے اٹھا دیں گے تاکہ پانی ہر طرح سے پہنچ جائے، پھر بائیں جانب ڈالیں گے۔ اب ہوئے پاک۔ اس کے علاوہ پھر نماز کے لیے ضروری ہے وضو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ وضو میں دیکھیے جو شرط ہے کہ پانی میں بو نہ آئے، رنگ نہ بدلا ہو، ذائقہ نہ بدلا ہو، اگر یہ چیزیں ہیں اور پائی جا رہی ہیں تو وضو نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ گٹے کو دھونا۔ میں نے کیا بیان کیا ہے؟ رنگ تبدیل نہ ہو، رنگ نہ بدلا ہو، ذائقہ نہ بدلا ہو۔ جب آپ اپنے چلو میں پانی لیں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ پانی بدلا ہوا کہ نہیں۔ یہ ہے مستحب، گٹے کو دھونا مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ 2 مرتبہ گٹے کو دھلیں گے، پھر 3 مرتبہ کلی کریں گے۔ کلی سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ کہیں پانی کا مزہ تو نہیں بدلا ہے۔ دیکھیے شریعت نے ایسے نہیں بتایا ہے۔ کہیں اس کا ذائقہ تو نہیں بدلا ہے پانی کا، جیسے انگور کا پانی ہوتا ہے اور بھی تمام چیزیں جسے آب مضاف کہتے ہیں۔ مضاف یعنی خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اور آب خالص 2 قسم بیان کیے گئے، ایک آب خالص، ایک آب مضاف۔ آب خالص کے بارے میں ہے کہ خود پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ اب اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہیں اس پانی میں بو تو نہیں آ رہی ہے۔ اب آئیں گے دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لیں گے کہ وضو میں کرتا ہوں واسطے نماز کے، یا نماز کے لیے نہیں، نظر و نیاز کے لیے کر رہے ہیں، تو کہیں وضو میں کرتا ہوں واسطے نماز کے واجب قربتاً الی اللہ۔ پانی کہاں ڈالیں گے؟ بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک یوں پانی ڈالا، ڈالنے کے بعد یہاں تک لائے، پھر جو باقی ہے اپنے ہاتھوں سے یوں یوں کر کے پہنچائیے۔ اگر ایک چلو سے آپ کا چہرے تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو آپ دوسرا چلو بھی پانی لے کر ڈال سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ یعنی کوہنیوں سے لے کر انگلیوں تک کہاں سے ڈالنا ہوگا؟ داہنی جانب، یعنی داہنے ہاتھ کی کونی، یہاں سے پانی آپ ڈالیں گے۔ بہت سے لوگ یوں ڈالتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، وہ وضو باطل ہے۔ یعنی کوہنیوں سے ڈالیں گے۔ اگر آپ انگشتری وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اتار سکتے ہیں، نہیں اتار سکتے تو آگے پیچھے کر کے پانی پہنچا دیں۔ لیکن یہ تینوں چلو جو پانی ہے یہ واجب ہے۔ اگر کہیں پہ مثلا پانی قلیل ہے یعنی کم ہے اور کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے تو پہلے پانی کا پلانا آپ پر فرض بنتا ہے۔ اگر پانی نہ بھی موجود ہے تو اس کے بدلے آپ تیمم کر سکتے ہیں، شریعت نے اتنی چھوٹ دی۔ بہرکیف یعنی یہ 3 چیزیں چلو میں پانی لے کر ڈالنا، کوہنیوں سے انگلیوں تک چہرے پر مستحب ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پانی آپ کا یہاں پہ چہرے والے پانی سے ملنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ پھر اس کے بعد ہو گیا مسح۔ مسح کیسے کریں گے؟
مثلا یہ ہمارا وائر ہے، بہت سے لوگ یوں جھٹکے سے مارتے ہیں، یوں کریں اور یوں لے کر گٹے تک لے کر آئیں، یہ ہو گیا مسا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور نماز جمعہ کے لیے شرط کیا ہے؟ کتنے افراد ہوں؟ کم از کم 5 افراد ہوں تو جمعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نماز پنجگانہ کے لیے کیا ہے؟ اگر ایک آدمی بھی ہوگا تو نماز جماعت ہو جائے گی۔ اور جماعت کے لیے ثواب کیا ہے سنیں گے؟ اگر نماز جماعت کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے اسے 150 رکعتوں کا ثواب ہے۔ اگر 2 ہو جاتے ہیں تو 600 لوگوں کا 600 رکعت نمازوں کا ثواب۔ اگر 2 سے 3 ہوں 4 ہوں جتنے بڑھتے جائیں۔ اب روایت بتاتی ہے کہ اگر تمام بادل آسمان کاغذ بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام اشجار تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جنس و انس مل کر بھی، ملائکہ بھی مل کر بھی اس نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے جماعت کا ثواب۔ یہاں تک کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر آپ نماز جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں بغیر عذر کے، ان کی نماز جائز نہیں ہے۔ دیکھیے روز محشر 3 چیزیں فریاد کریں گی، یہ میں مجلسوں میں پڑھتا ہوں، آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے مسجد، دوسرے ہے قرآن مجید، تیسرے ہیں مولوی۔ اتنی بڑی مسجد تقریباً 600 اسکوائر فٹ میں یہ مسجد قائم ہے، لیکن آدھے کیا، آدھی مسجد کے آدھے سے بھی کم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یہ صرف آج ہی کرو نہیں، ہر جمعے میں یہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ گھر پڑھنے والا کبھی نہ کبھی ایک دن مسجد میں دکھے گا، یہ بہانہ بازی کرنا چھوڑ دیجئے، یہ بہانہ بازی کرنا چھوڑ دیجئے۔ نماز پڑھنے والا کبھی نہ کبھی کسی مرد مومن کو دکھے گا ضرور۔ اور تاریخ میں ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ بے نمازی کے لیے قرآن مجید میں لعنت کہی گئی ہے۔ عند الملائکہ یعنی ملائکہ کے نزدیک بھی وہ لعنتی ہے، یعنی کہ لسان محمد یعنی محمد کی زبان سے بھی وہ لعنتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اگر بے نمازی مر جائے تارک الصلاۃ، اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو۔ یہاں تک کہ بیمار پڑ جائے تب بھی اس کی عیادت کو مت جاؤ۔ اگر وہ شادی کرنا چاہیں بے نمازی تو ان کے ساتھ رشتہ مت جوڑو۔ کیوں آپ خود دیکھیں، سیرت آل محمد پڑھیں، اپنا پورا کنبہ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہم آل محمد کے چاہنے والے کہتے ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے کہتے ہیں، جنہوں نے اپنا سر سجدے کی حالت میں دے دیا راہ خدا میں۔ بہنیں بے پردہ ہوئیں، مائیں بے پردہ ہوئیں۔ آج جو یہ مسجد میں اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ خدا قسم جب یہ لٹا ہوا قافلہ
شام میں پہنچا ہے، اور یزید خوشی میں آ کر اپنے والوں سے ڈھول شادیانے تاشے بجوا رہا تھا، اور یہ جملہ کہہ رہا تھا جناب سید سجاد جناب زینب سے، دیکھو یہ میری فتح کا نقارہ بج رہا ہے، یہ جملہ تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب مؤذن نے اذان دینا شروع کیا ہے، یہی زینب جناب زینب جن کی شہادت کی تاریخ گزری 15 کو ایک روایت کے مطابق، یہی جناب زینب کھڑی ہوئی جناب سید سجاد سے کہا، بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو یہ زینب کی فتح کا نقارہ بج رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ رسول خدا نے فرمایا ہے تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اور تمہارا درود جو ہے مجھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے 5 امام جن کی پہلی رجب کو ولادت، فرماتے ہیں 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے، سردیوں میں پورا وضو، اور روز و شب نماز کی طرف جانا، نماز با جماعت کی پابندی، اور مولائے مشکل کشا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جمعے کے دن کی عظمت کی پرواہ نہ کرے اور اس کے حق کو ضائع کرے، مثلا نماز جمعہ بجا نہ لائے یا حرام کاموں سے نہ بچے، خدا کے لیے ضروری ہے وہ شخص کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے، مولائے متقیان کی، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ جائیے دیکھیے مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا محبت کیا ہے؟ پوچھا گیا محبت کیا؟ جواب دیا گیا جب انسان بہت گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نمازی کو علم ہو جائے اسے کتنی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو کبھی وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ سوچو کہ ہمیں خداوند عالم نے اس لائق نہیں سمجھا جو اپنی بارگاہ میں کھڑا نہیں کیا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، جمعے کے دن کو جمعہ کیوں کہا گیا ہے؟ جمعے کے دن کو جمعہ کیوں کہا گیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو محمد اور ان کے وصی حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کے لیے جمع کیا تھا، اس لیے اس اجتماع کے دن کو نام جمعہ رکھا گیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، بس آخری بات، ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ رسول خدا نے فرمایا ہے 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات ہیں، 5 انعامات ہیں، رسول خدا کی حدیث ہے۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھے، پلے صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائے گا، اور 5ویں کیا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَأْمُرْ لَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند بنو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَأْمُرْ لَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کے لیے تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند بنو۔ دعا کرتے اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامت انک علی کل شیء قدیر۔ اے پروردگارا، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارے حصہ نہ لینا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے والدین سب کی گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو نماز کا پابند عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ جو مومنین پریشانی کو دور فرما۔ محمد والے محمد کے صدقے میں جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں انہیں پڑھائی میں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم لوگوں کو نیک عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو مومنین پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بیمار کربلا کے صدقے میں مولانا قلب جواد صاحب کو صحت و طول عمر عطا فرما۔ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما۔ ہمارے تمام روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض، ذی الجلال والاکرام، رب الارباب، الہ کل معلوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت العادل المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت سید المرسلین۔ وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین۔ وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین۔ والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین۔ وعلی ابن الحسین زین العابدین۔ ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین۔ وجابر ابن محمد صادق الصدیق المقتدر بآباہ الصالحین۔ وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین۔
وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت برارت المتقین ومحمد ابن الجواد ولی المومنین وعلی ابن محمد سراج المنیر امام خاشعین وحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائل مہدی المنتظر حجت عباد الآباء علی خلقک المعدی النبیک وارث علم الماضین من الوسین الذی ببقائه بقی الدنیا بجمله الرزق الورى وجوده ثبت اللہ ارض والسماء به یملأ اللہ ارضا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا نراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك رزقك الواسع إني عليك من الراغبين أتمم لإنعامك إنك خير المنعمين اللهم اجعل باقي عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، دوسرے خطبے کے بعد بہتر یہ ہے کہ ائمہ کے بارے میں بتایا جائے. بس ایک جملہ سن لیجئے. یہ جو مہینہ ہے رجب کا، بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے. بہت سے اعمال بتائے گئے ہیں. روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. آپ خود دیکھیں، پہلی رجب کو کس کی ولادت ہے؟ آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر. پھر آئیے دیکھیے 3 رجب کو آپ کے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے. پھر آئیے 10 تاریخ کو، پہلے 5 تاریخ کو کس کی ولادت ہے؟ پھر 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں یہ سب معلومات ہونا چاہیے. اگر ولادت ہوگی تو ہم نظر دلائیں گے، خوشی منائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، عطر لگائیں گے. جس دن شہادت ہوگی اس دن ہم غم منائیں گے، کیونکہ ان کی خوشی ہماری خوشی، ان کا غم ہمارا غم. پھر 10 تاریخ کو پھر ولادت ہے کس کی؟ آپ کے 9ویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام. پھر آئیے جو مولائے متقیان کے چاہنے سب سے زیادہ مولا ہی علی کے نام پر لوگ قربان ہوتے ہیں، جبکہ رسول کی حدیث ہے اول نہ محمد، اوسط نہ محمد، آخر نہ محمد، کل نہ محمد. یہ سب کے سب محمد ہیں. جو فضیلت پہلے امام کی ہے وہی دوسرے تیسرے سب اماموں کی فضیلت ہے. سب برابر ہے، سب یکساں ہے. 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے. پھر آئیے 15 تاریخ کو کس کی شہادت ہے؟ ایک روایت کے مطابق ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت تاریخ ہے. پھر آئیے سامنے نظر جسے کنڈا کہا جاتا ہے، اس روز 2 خوشی ہے. سبھی کو پتہ، لیکن جن کو نہیں پتہ اس کو بتا دوں. نظر چھٹے امام کی دی جاتی ہے جسے کنڈا کہا جاتا ہے. ایک خوشی یہ ہے کہ مرگ معاویہ ہے. صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. پھر آئیے 22 کے بعد 24 ذوالحجہ کو کیا ہے؟ فتح خیبر ہے.
مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ پھر آئیے 25 رجب، آپ کے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت۔ شہادت جن کی پوری زندگی قید خانے میں گزری ہے۔ پھر آئیے 26 رجب، جنہیں محسن اسلام کہا جاتا ہے، جنہوں نے طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، رسول کا ساتھ دیا ہے۔ وہ سب سے پہلی شخصیت کس کی ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھے، کلمہ تو وہ پڑھتا جو بے ایمان ہوتا ہے۔ پھر آئیے 27 رجب، پوری تاریخ دیکھتے جائیے۔ 27 رجب شب معراج، بعثت۔ پھر آئیے 28 رجب، پھر شہادت سمجھیے ہے، سفر امام حسین، جنہیں مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن یہ سوچے کوئی وطن سے پردیس جاتا ہے تو یہی سوچ کر جاتا ہے نا، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر پلٹ کر اپنے وطن ہے۔ جس کو یہ پتہ ہو کہ اب مدینے آنا نصیب نہ ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پہنچے ہیں تو اس طرح سے لپٹے ہوئے تھے قبر رسول سے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کے سینے پر سوتا ہے۔ 28 رجب کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا ہے، جبکہ حج کی تاریخ سامنے تھی، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ پھر یہاں سے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئی ہے۔ پھر جو تاریخ آپ کے سامنے ہے، 1 دوپہر میں فاطمہ کا پھول بھرا ہوا کنبہ اجڑ گیا۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو نماز کا پابند عنایت فرما، ہمارے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم لوگوں کو آپس میں اتحاد کی توفیق عنایت فرما، جو بیمار ہے سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جہاں جہاں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔